خیبر پختونخوا میں امن و امان کی مخدوش صورتحال۔ پاکستان تحریک انصاف نے قوم کے اتحاد عنوان سے آل پارٹیز کانفرنس طلب کر لی۔ کانفرنس آج 11 بجے خیبر پختونخوا ہاؤس میں ہوگی۔ کانفرنس میں شرکت کے لیے اپوزیشن کی تمام جماعتوں کو دعوت نامے ارسال۔ کرم میں قبائل امن کے لیے کوہاٹ میں جرگہ، لوئر کرم کمیٹی اور گرینڈ جرگے کے اراکین کی شرکت۔ چیف سیکرٹری ندیم اسلم چودھری نے کہا کہ امن صرف دستخط کرنے سے نہیں بلکہ معاہدے پر عمل درآمد سے آئے گا۔ معاہدے کی تمام شقوں پر تعاون سے عمل ہوگا۔ معاہدے پر آگے بڑھنے کی بات کریں، پیچھے نہ دیکھیں۔ تمام تر مخالفت کے باوجود حکومت بنانے کے لیے نون لیگ کا ساتھ دیا۔ نون لیگ کو سوچنا چاہیے، پیپلز پارٹی کی وجہ سے آج شہباز شریف وزیر اعظم ہے۔ حکومت ختم ہوئی تو سب سے زیادہ نقصان نون لیگ کا ہوگا۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان کی محمد لوئر جرگے کے نمائندہ وفد سے ملاقات میں نون لیگ کے قیادت پر تنقید۔ کہا آصف علی زرداری مفاہمت کے بادشاہ ہیں، وہ مفاہمت کے سیاست پر یقین رکھتے ہیں۔ حکومت کو چاہیے پیکا ایکٹ میں ترمیم صحافیوں سے مشاورت کے بات کرے۔ ملک میں تمام اقوام کو اس کا حق دیا جائے۔ نواز شریف کی حکومت میں فیصلہ کیا تھا یہاں پیدا ہونے والے کو شہریت ملے گی۔ اس فیصلے پر آج تک عمل نہیں ہوا۔ پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے سربراہ محمود خان اچکزئی کا کوئٹہ میں اول سے جرگے سے خطاب۔ کہا یہ جرگہ ناانصافی کی سختی سے مذمت کرتا ہے۔ امن انصاف سے جڑا ہوا ہے، ناانصافیوں کی وجہ سے یہاں بے امنی ہے۔ بینچز اختیارات کیس معاملہ فل کورٹ جائے گا یا نہیں؟ ایڈیشنل رجسٹرار کے خلاف توہین عدالت کیس کا فیصلہ آج سنا جائے گا۔ سپریم کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے جمعرات کو فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ بینچز کے اختیارات کیس میں فل کورٹ کی تشکیل پر بھی دلائل طلب کیے گئے۔ ایڈیشنل رجسٹرار نے شو کوز واپس لینے کی استدعا کر رکھی ہے۔ شو کوز کے خلاف انٹرا کورٹ ریٹ اپیل لارجر بینچ آج سماعت ہوگی۔ مذاکرات کے حوالے سے جو بانی پی ٹی آئی نے کہا وہی پارٹی کا فیصلہ ہے۔ مذاکرات کے آغاز میں حکومت نے تاخیر کی، کمیشن کی تشکیل میں بھی تاخیر کی۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی میڈیا سے گفتگو۔ کہا اب بھی حکومت سنجیدہ ہے تو مثبت قدم اٹھائے، حکومت چاہے تو کمیشن کا اعلان کر دے، اس کے بعد ہم دیکھیں گے۔ پی ٹی آئی نے مذاکرات کے خاتمے کا اعلان کر کے اسپیکر اور کمیٹی کی توہین کی۔ انہوں نے پورے مذاکراتی عمل کو تماشا بنا کر رکھ دیا۔ حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے ترجمان سینیٹر عرفان صدیقی برس پڑے، بولے ہم کب تک پی ٹی آئی کے اس تماشے کا حصہ بنے رہیں گے؟ اسپیکر قومی اسمبلی نے 28 جنوری کو مذاکراتی کمیٹی کا اجلاس طلب کر رکھا ہے۔ پی ٹی آئی والے آئیں، بیٹھیں اور ہمیں سنیں۔ بانی پی ٹی آئی کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ایک دوسرے کی گردن کاٹنے کے چکر میں ہے۔ پی ٹی آئی کا مقصد مذاکرات نہیں، صرف ایک شخص کو ریلیف دلانا ہے۔ میں نے پی ٹی آئی سے مذاکرات نہ چلنے کی پیش گوئی پہلے ہی کر دی تھی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا تحریک انصاف پر الزام۔ کہا پی ٹی آئی والے مفادات کے لیے اکٹھے ہیں، ان میں ہر ایک کے اپنے مفادات ہیں، ان کا کوئی نظریہ نہیں۔ ہم سے رسیدیں مانگنے والے اب اپنی رسیدیں دکھانے سے بھاگ رہے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی نے ملک کے 64 ارب روپے پر ڈاکہ ڈالا۔ چیلنج کرتا ہوں تحریک انصاف اپنے دور میں شروع کیے گئے ترقیاتی منصوبوں کی تفصیلات عوام کو بتائیں۔ آر ٹی ایس بٹھا کر حکومت اناڑی کے حوالے کی گئی۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کا بانی تحریک انصاف اور ان کی کارکردگی پر تنقید۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا نواز شریف نے ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کیا۔ عوام کی قوت خرید میں کمی آئی ہے۔ پاکستان کا ہر شہری گزرتے سال کے ساتھ غریب ہو رہا ہے۔ 40% پاکستانی خط غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں۔ شہباز شریف صرف اپنی کرسی بچانے کے لیے بیٹھے ہیں۔ سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کے سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کے ہمراہ لندن میں پریس کانفرنس۔ کہا بانی پی ٹی آئی کی اوورسیز پاکستانیوں سے ملک میں سرمایہ کاری نہ بھیجنے کی اپیل کرنا مناسب نہیں۔
مسلم لیگ قاف کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات مصطفیٰ ملک کو حکومت میں اہم ذمہ داریاں سونپ دی گئیں۔ وزارت مذہبی امور کے فوکل پرسن مقرر، وزارتوں میں بطور رابطہ کار اور مشیر خدمات بھی انجام دیں گے۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ وفاقی وزیر برائے مذہبی امور چودھری صالح کا کہنا ہے کہ مصطفیٰ ملک کی تقرری سے پارٹی ورکروں کے مسائل حل کرنے میں مدد ملے گی۔ جنید اکبر کے صوبائی صدر بننے کے بعد تحریک انصاف خیبر پختونخوا میں بڑے پیمانے پر تبدیلیوں کا امکان۔ صوبائی صدارت میں تبدیلی کے بعد تنظیمی سطح پر تبدیلیوں کا فیصلہ۔ عاطف خان اور ارباب شیر علی اہم ذمہ داریاں سونپنے پر غور۔ گزشتہ روز بانی پی ٹی آئی نے وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گناپور کو صوبائی صدارت سے ہٹا دیا تھا۔ عدت نکاح کیس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی بریت کا فیصلہ چیلنج۔ خاور مانیکا نے اپیل دائر کر دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں خاور مانیکا کی اپیل کی سماعت آج ہوگی۔ خاور مانیکا کی اپیل پر ایڈیشنل سیشن جج کا بریت کا فیصلہ کالعدم قرار دینے کی استدعا۔ نئے جج جسٹس اعظم خان کیس کی سماعت کریں گے۔ دہشت گردی صرف پاکستان کی جنگ نہیں، یہ سب کی مشترکہ لڑائی ہے۔ پاکستان کے خلاف ہتھیار اٹھانے والوں سے آئینی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا دو ٹوک موقف۔ کہا امریکہ کے ایوان نمائندگان کو پاکستان کے خلاف اکسایا جا رہا ہے۔ سیاست اس حد تک نہیں ہونی چاہیے کہ پاکستان کو نقصان ہو۔ امریکہ میں کسی بھی اینٹی چائنا تقریب میں شرکت نہیں کی۔ مخالفین کی جانب سے زہریلا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ نوجوان افسران کے لیے گاڑیاں خریدی جائیں گی۔ آپریشنز کے لیے گاڑیوں کی ضرورت ہے۔ سیلز ٹیکس چیکنگ کے لیے افسر کا وزٹ ضروری ہوتا ہے۔ چیئرمین ایف بی آر راشد محمود لنگڑیال نے افسران کے لیے گاڑیوں کی خریداری پر ہونے والے اعتراضات پر اہم بیان دے دیا۔ کہا ٹیکس اہداف پورے کریں گے۔ کراچی میں بڑی کمپنیز کے ہیڈ کوارٹرز ہیں، ملٹی نیشنل بھی کمپنیز کے بھی ہیڈ کوارٹرز ہیں۔ ٹیکس کلیکشن کا عمل وہیں سے ریکارڈ میں آتا ہے۔ ملتان ٹیسٹ فیصلہ کن مرحلے میں داخل۔ کالی آندھی کا پلڑا بھاری۔ قومی ٹیم دوسری اننگز میں مشکلات سے دوچار۔ دوسرے روز کے کھیل کے اختتام پر 254 رنز کے ہدف کے تعاقب میں پاکستان کی ٹیم کے 76 رنز پر 4 کھلاڑی آؤٹ ہو گئے۔ اوپنر اور ٹاپ آرڈر بھی فیل ہو گئے۔ شان مسعود اور محمد حریرہ 2 رنز بنا کر آؤٹ۔ بابر اعظم 31 رنز بنا کر کیچ آؤٹ ہوئے۔ سعود شکیل 13 اور کاشف علی 1 رن کے ساتھ کریز پر موجود ہیں۔ پاکستان کو جیت کے لیے 178 رنز، ویسٹ انڈیز کو 6 وکٹیں درکار۔ دوسری اننگز میں ویسٹ انڈیز کی پوری ٹیم 244 رنز بنا کر آؤٹ۔ کپتان گریگ برتھ ویٹ کی 50، ساجد خان اور نعمان علی کی جوڑی نے 4 شکار کیے۔ ابرار احمد اور کاشف علی نے 1 وکٹ حاصل کی۔ ملتان کے پچ پر پاکستانی اسپنرز کا کمال۔ دوسرے ٹیسٹ کے دوسرے روز بھی چھا گئے، 13 وکٹیں اڑائیں۔ ساجد خان اور نعمان خان کی گھومتی گیند نے کالی آندھی کو گھما دیا۔ دونوں نے 4 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ نعمان علی نے میچ میں 10 وکٹیں حاصل کی۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان آج نئے سال کی پہلی مانیٹری پالیسی کا اعلان کرے گا۔ گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد کی زیر صدارت مانیٹری پالیسی کمیٹی کا اجلاس ہوگا۔ ماہرین کو شرح سود میں مزید 1% کی کمی متوقع۔ اسٹیٹ بینک مسلسل 7 مرتبہ پالیسی ریٹ میں 9% تک کی کمی کر چکا ہے۔ موجودہ شرح سود 13% پر ہے۔ دوسری جانب تاجر برادری کا شرح سود میں 3% کمی کا مطالبہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا اپنی چھت اپنا گھر پروگرام تاریخی کامیابی سے ہمکنار۔ 9000 سے زائد افراد کو 8.5 ارب روپے سے زائد بلا سود قرض جاری۔ 5000 سے زائد گھر تیزی سے تکمیل کے حتمی مراحل میں داخل ہو گئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہے کہ ماں کو بے گھر بچوں کا زیادہ احساس ہوتا ہے۔ اپنی چھت اپنا گھر پاکستان کا سب سے بہترین ہاؤسنگ پروجیکٹ ثابت ہوگا۔ پروجیکٹ میں سفارش نہیں، میرٹ پر قرض ملے گا۔ پاک بحریہ 9ویں امن مشق اور پہلے امن ڈائیلاگ کی میزبانی کے لیے تیار۔ 9ویں بین الاقوامی امن مشق 7 سے 11 فروری تک ہوگی۔
ISPR کے مطابق نیول چیف اور کوسٹ گارڈز کے سربراہوں کا انٹرنیشنل امن ڈائیلاگ ہوگا۔ دنیا بھر کی عسکری قیادت حکمت عملی پر غور کرے گی۔ کم و بیش 120 وفود شرکت کریں گے۔ امن مشق میں 60 ممالک کے بحری اور ہوائی جہاز سروسز گروپس اور مندوبین کے ساتھ شرکت کریں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گناپور سے عالمی بینک کے وفد کی ملاقات۔ ورلڈ بینک کے تعاون سے جاری منصوبوں پر تبادلہ خیال۔ صوبائی حکومت اور ورلڈ بینک کے درمیان تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ متعلقہ حکام کے صوبے میں ترقیاتی منصوبوں پر بریفنگ۔ KP میں $1.9 ارب کے منصوبوں پر کام جاری۔ دوران ملاقات وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گناپور نے کہا، صوبائی حکومت ورلڈ بینک کے تعاون کو قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ منصوبوں پر پیش رفت کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو دور کیا جائے گا۔ 3 ماہ میں ایسا تحفہ عوام کو دیں گے کہ لوگ خوش ہو جائیں گے۔ کوشش ہے 40 سے 45 لاکھ روپے میں مڈل کلاس لوگوں کو گھر دیا جائے۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری کی کراچی میں میڈیا سے گفتگو، کہا ہمارا مقصد کراچی کی رونقیں بحال کرنا ہے، سب مل کر اس صوبے کو ہر لحاظ سے خوبصورت بنائیں گے۔ کلین اور قابل تجدید توانائی ہماری بقا، وقت کی اہم ضرورت اور آنے والی نسلوں کے لیے ایک روشن اور محفوظ مستقبل کی ضمانت ہے۔ پنجاب کو فوسل فیول سے نجات دلا کر صاف اور سبز توانائی کے دور میں داخل کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کلین انرجی کے عالمی دن پر پیغام کہتی ہیں، پنجاب میں روایتی توانائی کے انفراسٹرکچر کو تبدیل کرنے کے لیے CM سولر پینل پروگرام متعارف کروایا۔ پروگرام شہریوں کے معاشی بوجھ کو کم اور انرجی سیکٹر میں انقلاب لائے گا۔ کیپٹو پاور پلانٹس کے لیے گیس کی قیمتوں میں $500 فی MMBTU کا اضافہ۔ نئی قیمتوں کے مطابق کیپٹو پاور پلانٹس کو گیس 3000 سے $3500 فی MMBTU فراہم کی جائے گی۔ اطلاق 1 فروری سے ہوگا۔ گھریلو صارفین، تنصیبی صارفین اور دیگر تجارتی شعبوں کے لیے گیس کی قیمتیں بدستور برقرار۔ اوگرا نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا 31 جنوری کو ملک بھر میں IPPs مافیا کے خلاف احتجاج اور دھرنوں کا اعلان، کہا احتجاجی تحریک کو اثر نو شروع کیا جائے گا۔ دھرنوں میں ہی عوام کو آئندہ کا روڈ میپ دیا جائے گا۔ بجلی کے بل کم اور ناجائز ٹیکسز ختم کیے جائیں، سرکاری مراد ختم، تنخواہ دار طبقے کو ریلیف اور جاگیرداروں پر ٹیکس عائد کیا جائے۔ پارلیمنٹ اراکین کی تنخواہوں میں 140% اضافے پر شدید رد عمل، قوم حساب لے گی۔ کچھ عرصے کے لیے مریم نواز ہمیں دے دیں اور مراد علی شاہ آپ رکھ لیں۔ کراچی کے تاجر رہنماؤں نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی کارکردگی سے متاثر ہو کر دلچسپ مطالبہ کر دیا، کہا مریم نواز کی کارکردگی نے ہمیں بے حد متاثر کیا ہے۔ تاجروں کے مطالبے پر وفاقی وزیر احسن اقبال بھی بے ساختہ مسکرا دیے۔ خوش آمدگیوں سے رٹا لگوائی بات کہلوانے سے زمینی حقائق نہیں بدل سکتے۔ ایک چاپلوس کی بات کو باشعور باوقار تاجر برادری کا بیانیہ کہنا بددیانتی ہے۔ مخصوص تاجر ٹولہ سازش کے تحت سندھ کے لوگوں کے مینڈیٹ کی توہین کر رہا ہے۔ سندھ حکومت کی ترجمان سعدیہ جاوید کا کراچی کے تاجروں کے مریم نواز کو سندھ کا انتظام دینے کے مطالبے پر رد عمل، کہا جمہوریت شطرنج نہیں کہ مہرے کو اٹھا کر دوسری جگہ رکھ دیا جائے۔ مراد علی شاہ کی قیادت میں سندھ حقیقی معنوں میں تاجر دوست صوبہ ہے۔ کچے کے ڈاکوں کے سر کی قیمت 50 لاکھ اور 25 لاکھ روپے مقرر۔ محکمہ داخلہ پنجاب نے کچے کے ڈاکوں کے سر کی قیمت کی دوسری فہرست جاری کر دی۔ کچے کے 40 خطرناک ڈاکوں کے نام، تصاویر اور سر کی قیمت جاری۔ محکمہ داخلہ پنجاب نے پہلے بھی 20 خطرناک ڈاکوں کے سر کی قیمت 1 کروڑ روپے مقرر کر رکھی۔ مظفر آباد میں آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے اسپیکر چودھری لطیف اکبر کے قافلے پر
شرپسندوں کا حملہ، فائرنگ سے 2 افراد زخمی، اسپیکر بال بچ گئے۔ اسپیکر اپنے حلقہ انتخاب میں مخالف سیاسی جماعت سے کچھ لوگوں کے پیپلز پارٹی آزاد کشمیر میں شامل ہونے کی تقریب میں شرکت کے لیے جا رہے تھے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی فائرنگ کے واقعے کی مذمت، اسپیکر چودھری لطیف اکبر کے محفوظ رہنے پر اظہار تشکر، حملے میں ملوث ملزمان کو فوری گرفتار کرنے کا مطالبہ۔ ضلع سانگڑ کے شہر چوٹیاروں میں زمین کے تنازع پر 2 گروہوں میں فائرنگ، 3 افراد قتل اور 15 کی حالت تشویشناک۔ مشتعل افراد کی فائرنگ، شہر کو بند کروا دیا گیا، کاروباری سرگرمیاں اور نظام زندگی مفلوج، ہلاک افراد کی میتیں اور زخمی نواب شاہ اسپتال منتقل۔ پولیس کے مطابق سانگڑ شہر میں کشیدہ صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے بھاری نفری موجود، امن و امان کی صورتحال برقرار رکھنے کے لیے مختلف اضلاع سے اضافی نفری بھی طلب کر لی گئی۔ وزیر داخلہ ضیاء الحسن لنجھار کا نوٹس، ایس ایس پی سانگڑ سے تفصیلات طلب کر لی۔ پیپلز پارٹی کے ترجمان شازی امری کے سانگڑ میں 2 گروہوں کے درمیان فائرنگ کے واقعے اور اس کے نتیجے میں ہلاکتوں کی مذمت۔ 62 افراد نے ہٹ دھرمی سے کام لیا، جس کے نتیجے میں قیمتی انسانی جانوں کا نقصان ہوا۔ واقعے پر وزیر اعلیٰ سندھ، صوبائی وزیر داخلہ اور آئی جی سندھ سے رابطے میں ہیں۔ ملوث عناصر کو کیفر کردار تک اور زخمیوں اور جاں بحق ہونے والوں کو انصاف دلایا جائے گا۔ شادی کا گھر ماتم کدہ میں بدل گیا۔ گجرات کے گاؤں محمود آباد میں صرف 1 دن قبل شادی کرنے والے دلہا ارسلان اور دلہن باتھ روم میں زہریلی گیس کا شکار ہو گئے۔ دلہن باتھ روم میں زہریلی گیس سے بے ہوشی ہوئی۔ اہل خانہ نے دونوں کو اسپتال منتقل کیا، جہاں دلہن جاں بحق نہ ہو سکے، دلہا تشویشناک حالت میں زیر علاج۔ برطانیہ کے لیے پاکستانی ایئر لائنز کی پروازوں کی بحالی، طیاروں کے محفوظ پروازوں کی جانچ، فلائٹ اسٹینڈرڈ سمیت دیگر شعبہ جات کی جانچ کے لیے برطانوی محکمہ ٹرانسپورٹ کی 7 رکنی ٹیم کی آڈٹ کے لیے پاکستان آمد۔ پاکستانی ٹیم برطانوی حکام کو بریفنگ دے گی۔ آڈٹ کی کامیابی کے بعد تمام پاکستانی ایئر لائنز پر 2020 سے لگی پابندی ختم ہو جائے گی۔ نائجیریا کی ریاست انوگو میں ایک اور آئل ٹینکر میں دھماکہ، 18 افراد ہلاک، لاشیں ناقابل شناخت ہو گئیں، متعدد زخمی۔ ٹینکر بریک فیل ہونے کے بعد روڈ پر موجود دیگر گاڑیوں سے ٹکرا گیا اور زوردار دھماکے سے پھٹ گیا۔ چند روز قبل نائجیریا میں آئل ٹینکر دھماکے میں 100 سے زائد افراد اور سینکڑوں زخمی ہو گئے تھے۔ شمالی کوریا کا سمندر سے زمین پر مار کرنے والے کروز میزائل کا کامیاب تجربہ۔ میزائل پانی کے اندر اور فضا میں 1500 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر سکتا ہے۔ 7500 سیکنڈ تک پرواز کرنے کے بعد اہداف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ شمالی کوریا کی وزارت خارجہ نے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ جب تک امریکہ شمالی کوریا کی آزادی کو تسلیم نہیں کرتا، امریکہ کے خلاف سخت ترین ممکنہ کارروائی کریں گے۔ سوڈانی فوج اور آر ایس ایف کے درمیان جاری جنگ میں شہر میں سعودی اسپتال پر حملہ، 70 افراد ہلاک، درجنوں زخمی ہو گئے۔ اسپتال کی ایمرجنسی عمارت مکمل طور پر تباہ۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق حملے میں باغی گروہ آر ایس ایف کے جنگجو ملوث ہیں۔ گزشتہ برس منی سے ریپڈ سپورٹس فورس کے الشفر شہر کا محاصرہ کر رکھا ہے، لیکن شہر کا کنٹرول حاصل نہیں کر سکی۔ سعودی وزارت خارجہ کے اسپتال پر حملے کی پرزور مذمت، عالمی قوانین کی سنگین خلاف ورزی قرار دیا۔ غیر قانونی صہیونی ریاست اسرائیل کی روایتی دہشت گردی جاری۔ جنگ بندی معاہدے کے تحت رہائی کے بعد غزہ لوٹنے والے فلسطینیوں پر ایک بار پھر فائرنگ۔ اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے 1 فلسطینی شہید اور متعدد زخمی۔ اسرائیل کا حماس پر جنگ بندی معاہدے پر عمل درآمد میں تاخیر کا الزام۔ غزہ میں قید اربیل یہود کو رہا کرنے پر اصرار۔ اربیل یہود زندہ ہے، رہائی آئندہ ہفتے کی جائے گی، حماس کا صہیونی وزیر اعظم کو جواب۔ حماس معاہدے تک پہنچنے میں کامیاب رہا۔ حماس کا پلڑا جنگ میں اب بھی بھاری ہے۔ سابق اسرائیلی فوج کے آپریشنز ڈویژن کے سربراہ کا اعتراف، کہا حماس کی غزہ کی پٹی میں حکمرانی برقرار ہے،
اسرائیلی خفیہ ادارے شباک کے سابق عہدیدار کا کہنا ہے کہ اسرائیل اب 7 اکتوبر 2023 کو پیش آنے والے ناکامی اور تباہی کی قیمت ادا کر رہا ہے۔ نومنتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا فلسطینیوں کو بے دخل کرنے کا اس اقدام مصر اور اردن پر صہیونی دہشت گردی سے بے گھر مزید فلسطینیوں کو پناہ دینے کے لیے دباؤ۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا اردوان کے شاہ عبداللہ سے رابطہ۔ سارا غزہ ایک تباہ شدہ علاقے کا منظر پیش کر رہا ہے۔ میں چاہوں گا کہ عرب ممالک اس سلسلے میں آگے آئیں اور فلسطینیوں کے لیے اپنے ممالک میں گھر تعمیر کریں جہاں بے گھر فلسطینی امن سے رہ سکیں۔ فلسطینی ایسی پیشکش یا حل کبھی قبول نہیں کریں گے۔ رہنما حماس باسم نعیم کا سخت رد عمل۔ ٹرمپ کی غزہ کے پناہ گزینوں کی اردن اور مصر منتقلی کی تجویز مسترد کر دی۔ فلسطینیوں نے اپنی زمین کے لیے جانیں دی ہیں۔ غزہ کے تعمیر نو کے آڑ میں کی جانے والی ایسی کوئی تجویز قبول نہیں۔ حماس نے امریکی صدر کی تجویز کو فلسطینی حقوق کے خلاف قرار دے دیا۔ جنوبی کوریا کی سیاسی کشمکش میں نیا موڑ۔ سابق صدر کے خلاف سنگین الزامات۔ یون سک یول پر بغاوت کے الزام میں فرد جرم عائد کر دی گئی۔ یون سک یول کی فائرنگ کے بعد تحقیقات کا آغاز۔ اپوزیشن کا مواخذے کا مطالبہ۔ جنوبی کوریا میں مختصر مارشل لا نافذ کرنے والے صدر یون سک یول کے خلاف بغاوت کا مقدمہ۔ پروسیکیوشن نے یون سک یول کے خلاف اختیارات کے ناجائز استعمال کی فرد جرم عائد کی۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے مزید 4 کیٹیگریز میں سالانہ ایوارڈ کا اعلان کر دیا۔ سری لنکا کے مینڈو مینڈس 9 ٹیسٹ میچز میں 1047 رنز بنا کر ایمرجنگ پلیئر آف دی ایئر، جبکہ انگلینڈ کے رچرڈ النگ ورتھ نے امپائر آف دی ایئر 2024 کا ایوارڈ اپنے نام کر لیا۔ نمیبیا کے آل راؤنڈر گیر ہارڈ 25 میچز میں 747 رنز اور 26 وکٹوں کے ساتھ پلیئر آف دی ایئر قرار۔ اور کراچی میں ہونے والے 10ویں ایس او پی میراتھن قاسم باجوہ نے جیت لی۔ خواتین میں نتاشا حسن فاتح رہیں۔ 10 کلومیٹر ریس میں شاکر عثمان اور مانور فاطمہ نے کامیابی حاصل کی۔ 5 کلومیٹر ریس میں محمد ضیاء اللہ اور تنویر سلطان نے میدان مار لیا۔ 1 کلومیٹر کی فین ریس اور اسپیشل بچوں کی واک بھی منعقد کی گئی۔ گورنر سندھ نے کہا ہے کہ دنیا کو دکھانا ہے کہ پاکستان پرامن ملک ہے۔